أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ تو دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پروردگار کا حکم مانا ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جن کا کام آپسی مشورے سے ہوتا ہے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تب بھی وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمین۔ اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، یقیناً اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل۔ اور جس پر ظلم ہو اور وہ اس کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیات 36 سے 43 تک ہیں۔ شورا کے معنی مشورہ کے ہیں۔ اس صورت کے آیت نمبر 38 میں یہ بات آئی ہے کہ مسلمانوں کے سارے کام باہمی مشورے سے ہونے چاہیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی اسی مناسبت سے اس صورت کا نام شورا ہے۔ اہل مکہ چونکہ مسلمان نہیں تھے اور ان کو پہلے مرحلہ میں ایمان کی طرف دعوت دینے کی ضرورت تھی، اس لیے دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی عام طور پر توحید و رسالت اور آخرت کے متعلق دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور چند بنیادی باتوں پر خصوصیت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ایک ہی ہے، ہر نبی اسی دین کو لے کر آئے تھے، انسانوں کی ملاوٹ کی وجہ سے اس کی صورت مسخ ہوتی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو اس کی اصل اور ملاوٹ سے پاک شکل میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے، اگر آپ نے دنیا حاصل کرنے کے لیے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا
تو وہ تم سے اجرت اور نذرانہ کے طلبگار ہوتے، لیکن ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے کتاب سے بالکل بے خبر تھے۔ اگر آپ نے خود کتاب لکھی ہوتی تو پہلے سے اس سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہوتی۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں معاشی معیار کے سلسلے میں مساوات اور برابری کا اصول نہیں رکھا ہے۔ اس میں یہ مصلحت ہے کہ غریب اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کا کام کرتا ہے اور مالدار اپنے کاموں کے لیے غریبوں سے رجوع کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام معطل ہو جاتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اجتماعی مسائل باہمی مشورے سے طے کرنی چاہیے۔ کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہو یا جماعت یا ادارے کا، اس کو ڈکٹیٹر کی طرح کام نہیں کرنا چاہیے، اسے اپنے ساتھیوں کے مشورہ سے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ پانچویں، ظلم و زیادتی کے رد عمل کے سلسلے میں ایک ایسا اصول مقرر کیا گیا جس میں میانہ روی ہے اور جو سماج میں امن و امان کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ برابر کا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ بات اس کے لیے درست نہیں ہے کہ جو اسے نقصان پہنچا ہے وہ اس سے بڑھ کر بدلہ لینے کی کوشش کرے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے بدلہ سے دستبردار ہو جانا اور معاف کر دینا واجب ہو۔ البتہ اگر معاف کر دے اور صلح کے ذریعے آپس میں معاملہ کو طے کر لے تو اس میں اجر و ثواب ہے۔ اب میں ان آیات کی تشریح پڑھتا ہوں آسان تفسیر سے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو اس سے کہیں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 43 تک ان تمام لوگوں کی 8 صفتیں بیان کی گئی ہیں جن کو آخرت کی کامیاب زندگی حاصل ہوگی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دنیا کے اسباب پر ان کا یقین نہیں ہے بلکہ وہ اسباب کے پیدا کرنے والے سے لو لگاتے ہیں۔ دوسرے، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، خاص کر ایسی باتوں سے جو بے حیائی اور بے شرمی کی ہو، ان سے بچتے ہیں۔ تیسرے، ان کو جب غصہ آتا ہے تو غصہ کی حالت میں اکثر انسان بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ چوتھے، وہ اپنے پروردگار کا حکم مانا کرتے ہیں، چاہے یہ حکم ان کے مفاد اور جذبات کے خلاف ہوں یا موافق، لیکن وہ اللہ کے حکم کو غالب رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتے۔ پانچویں، اللہ کے حکم کو ماننے ہی کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ چھٹے، اہم کاموں میں مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ میں 2 باتیں شامل ہیں، ایک یہ کہ جس کام کا مشورہ کرنا ہو اس کام سے باخبر اور آگاہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات میں مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مشورہ اہم کاموں میں ہے، امر کے معنی ہی اہم کام کے ہوتے ہیں۔ 7ویں صفت یہ ہے کہ ان میں بخل اور تنگی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ 8ویں، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، بلکہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں، جس کی اجازت ہے، اور معاف کر دینا اور صلح کر لینا اس سے بھی بہتر ہے۔ البتہ ظلم کرنے کی گنجائش ہرگز نہیں۔ غور کیا جائے تو یہ 8 صفات ایسی ہیں جو انسان کے لیے آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی خوشگوار زندگی کی ضامن ہیں۔